بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقی الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم وصلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ گزشتہ درس قرآن میں ہم نے سورۃ اللیل کی پہلی 10 آیتیں اور اس کے مضامین پر بات کی۔ آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں اللہ کریم نے اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ جو بخیل ہے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اور بے پرواہ زندگی بسر کرتا ہے اور اچھی باتوں کو جھٹلا دیتا ہے، کہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے مشکل راہیں، یعنی وہ ادھر ہی چلے گا جو اس کے لیے مشکل راہیں ہیں۔ آگے دوسری چیز اسی مضمون کو آگے بڑھایا، فرمایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کے کسی کام نہیں آئے گا اس کا مال اذا تردی، جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔ اربوں پتی ہو، کروڑ پتی ہو، بڑے بڑے پیسے ہو، جب مرے گا تو مرتے دم اس کا وہ پیسہ اس کے کسی کام نہیں آئے۔ اس کی میں نے اس دن عرض کیا تھا نا کہ اس کی اولادیں جھگڑا کریں گی، آپس میں لڑیں گی، مریں گی۔ کمایا اس نے تھا، نشے دوسرے کریں گے اور عذاب قبر میں وہ اٹھائے۔ کہا اس کا مال اس روز اس کے کسی کام نہیں آئے گا جس دن اس کی ہلاکت ہوگی۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم رہنمائی کریں۔ اللہ فرماتا ہے میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہاری رہنمائی کر دوں، تم یہ نہ کہہ سکو کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، مجھے خبر نہیں ہوئی تھی۔ میرے نبیوں نے آ کے یہ پوری خبریں تم تک پہنچا دیں، یہ دونوں راستے کھول کر بیان کر دیے۔ اب آگے فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، یقیناً آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں۔ جس دنیا میں تم رہ رہے ہو اس کا مالک بھی اللہ ہے، اور جس آخرت میں تم نے اس کے روبرو پیش ہونا ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں نے خبردار کر دیا ہے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ ہم نے خبردار کر دیا تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے کہ یہ مال، یہ دنیا، اس کی چمک، اس کی رونقیں، اللہ سے دوری، یہ تمہیں برباد کر ڈالے گی، تم جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاؤ گے۔ تمہیں اس سے خبردار کر دیا گیا ہے۔ لا یصلاها الا الاشقی الذی کذب وتولی، لا یصلاها، اس میں نہیں جلے گا، الا مگر وہ، الاشقی جو بدبخت، الذی کون بدبخت، کذب جس نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، وتولی اور منہ پھیرے، جو منہ پھیر کے جھٹلا کے گزرتا رہا اور اللہ کے پیغام کا، اللہ کی آیات کا رد کرتا رہا، اس ازلی بدبخت کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں جلے گا۔ یہاں تک یہ بیان کر کے، یہ قرآن کا حسن ہے کہ جہاں آگ کی بات ہوتی ہے وہاں جنت کی بات بھی کی جائے، جہاں جنت کی بات ہوتی ہے وہاں ڈرایا بھی جاتا ہے تاکہ دونوں راستے لوگوں پر کھل جائیں، پھر وہ انتخاب کر لیں۔ یہ بھی ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا، آج پھر دوبارہ یاد دہانی ہو جائے تاکہ یہ مضمون مکمل ہو کہ اللہ کریم نے ہمیں بے اختیار نہیں بنایا، اختیار دے کر بھیجا۔ وہ اختیار یہ ہے کہ تیرے لیے شر اور خیر کے دونوں رستے کھلے۔ پھر شر کے رستے کی بھی تعریف کر دی اور خیر کے رستے کی بھی اوصاف بیان کر دی، تعریف کر دی۔ اب کہا یہ تیرا اختیار ہے، دل چاہتا ہے تو ادھر چلا جا، دل چاہتا ہے تو ادھر چلا جا۔ اب انتخاب تیرے پاس ہے، کس کا انتخاب کرتا ہے؟ کیا اپنے لیے آگ اور جہنم کا انتخاب کرتے ہو، یا اپنے لیے نیکی اور خیر اور اللہ کی رضا اور اس کے پیار اور اس کی محبتوں کا انتخاب کرتے ہو؟ تو فرمایا جس نے
اپنے لیے برائی اور شر کا راستہ چنا، اس نے آگ کا راستہ چنا، وہ بدبخت اس کا شکار ہوا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور دور رکھا جائے گا اس آگ سے پرہیزگاروں، الاتقا جو پرہیزگار ہیں، تقوی والے، وہ جو ڈر گئے، وہ جن کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، ان کو اللہ اس آگ سے دور رکھے گا۔ کون ہے وہ؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ان کے دل کو پاکی ملے، جو اپنے دل پاک کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پاکیزگی اور طہارت کے لیے اپنے مال کو لگاتے ہیں، اپنے دل کو صاف کرتے رہتے ہیں، اجلا کرتے رہتے ہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس مال کو اس لیے بھی خرچ نہیں کرتے کہ اس پر کسی کا کوئی احسان یا بدلہ، نہ احسان کے لیے مال خرچ کرتے ہیں نہ بدلے کے لیے، یعنی میں نے آپ کو 10 دیے ہیں تو آپ مجھے 10 دیں، تو یہ کیا ہے؟ بدلہ، کہ میں نے 10 دیے تھے تو آپ نے 10 دیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ وہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اپنے دل کی صفائی کے لیے، نہ تو انہوں نے کسی کا بدلہ چکانا ہوتا ہے اور نہ وہ کسی پر مال خرچ کر کے احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں میرا کوئی احسان نہیں ہے، رب کا مال تھا، اس نے مجھے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنے کے لیے کہا، میں نے اس کی خاطر خرچ کر دیا۔ اللہ اکبر، اے کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ سرکار فرماتے ہیں جس احسان کے بدلے تم جتلاؤ گے اس کا تمہیں کوئی اجر نہیں ملے، جس کے پیچھے تم اسے تکلیف دو گے یا احساس دلاؤ گے کہ بھائی میں نے تجھ پہ یہ کرم کیا، یہ اتنے پیسے میں نے تجھ پہ خرچ کیے ہیں، جب تم نے یہ بات کی تو تم نے اللہ کے حضور سے سارے نفع ختم کر دیے، اب تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا کہ تم نے اس کے پیچھے اسے ایذا اور تکلیف دی۔ خرچ کرو اور بھول جاؤ، اور اس لیے کرو کہ اس سے اللہ راضی ہو۔ کہا یا اللہ تیرا ہی مال تھا، میں نے تیرے حکم کے مطابق تیرے بندوں میں خرچ کر، میرا ان پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ دوسرا، میں نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لینا، اس مال کے خرچ کے بدلے کوئی تعریف نہیں، یہ بھی بدلہ ہے کہ آپ کہیں کہ وہ شخص میرے کی ذہن میں کہیں خیال میں یہ بات بھی جائے کہ وہ شخص میرے سامنے آنکھیں جھکائے، یہ بھی بدلہ ہے کہ آخر تم نے اسے ممنون تو کیا نا۔ کہا نہیں، نہ بدلہ نہ احسان۔ جب وہ مال خرچ کرتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا اس سے بدلہ نہیں، کوئی احسان کا بدلہ نہیں چکا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بجز اس کے کہ وہ اپنے برتر پروردگار کی خوشنودی کے طلبگار ہوتی ہیں، اپنے مالک اپنے کریم پروردگار کی خوشنودی اور رضا چاہتے ہیں۔ یا اللہ تو راضی ہو جا، میں نے تیرے بندوں پہ، میں نے رستہ بنوا دیا، میں نے گلی بنوا دی، میں نے کنواں کھدوا دیا، کتنے اچھے کام ہیں وہ کرتے ہیں، اور کر کے اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں۔ یا اللہ اس میرے کام سے تو راضی ہو، تیری خلق فائدہ اٹھائے، تیری مخلوق اس سے نفع حاصل کرے، اور اس نفع کے بدلے تیری رضا مل جائے۔ ایک بڑے عارف ہوئے ہیں، ان کا ایک واقعہ چاہتا ہے کہ ایک شخص پہ انہوں نے احسان کیا، سخت گرمی کے عالم میں ایک دن اس کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، اور اس کے گھر کی چھت کی چھاؤں تھی، اس کا جو گھر تھا نا اس کے چھت کی ایک طرف چھاؤں جھکی ہوئی تھی، اس کے کمرے سے اس کے گھر سے ایک سایہ تھا، تو غلام صاحب تھا تو اس نے کہا جناب اس سائے میں تھوڑی دیر آرام۔ آپ نے فرمایا نہیں یہاں نہیں رکنا، آگے چلے۔ تھوڑا سا آگے جا کے اور ایک جگہ سایہ تھا، وہاں رک گئے، تو غلام نے پھر پوچھا جناب وہ بھی تو سایہ تھا اور وہ گنا تھا، آپ وہاں نہیں ٹھہرے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کے لیے اس پہ کچھ خرچ کیا تھا، آج اگر میں اس کے گھر کی چھاؤں میں بیٹھتا تو شاید میرا رب میری گرفت کر لیتا کہ میں اس سے بدلہ لے رہا ہوں۔ اتنا ہی احتیاط کرنی، ایک جائز کام بھی پھر اپنے اوپر حرام کر لیں کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بجز اس کے کہ وہ اپنے اللہ کی بارگاہ سے خوشنودی کے طالب، اللہ راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ضرور اس سے اللہ خوش ہوگا۔ بعض مفسرین کرام نے یہ لکھا، پیر صاحب نے بھی اس کا یہاں اشارہ کیا کہ اس آیت کا شان نزول جو ہے نا کب نازل ہوئی، کہ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت اور تکلیف میں دیکھا کہ ان کا مالک جو ہے اسے بری طرح مار رہا ہے، جلا رہا ہے، تو ان کی زبان سے احد 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 کے جملے نکل رہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گزرتے ہوئے کہا تو جو نام لے رہا ہے وہی تجھے نجات عطا فرمائے گا، جس کا تو نام لے رہا ہے وہی تجھے
نجات عطا فرمائے گی۔ یہ فرما کے حضور گزر گئے اس حال میں کہ سیدنا ابوبکر صدیق بھی حضور کے ساتھ تھے۔ مسجد نبی میں پہنچے، جب آپ وہاں پہنچے نا تو سرکار نے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو بلال کو اس اذیت سے نجات دلائے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کا یہ اشارہ سیدنا ابوبکر سمجھ گئے، خاموشی سے اٹھے، اٹھ کے گھر گئے، آدھا کلو سونا گھر میں موجود تھا، سارا اٹھا کے لے گئے اور امیہ بن خلف سے جا کے کہا سودا کرو میرے ساتھ بلال۔ کتنے منہ مانگے دام اس کو دیے، جتنا اس نے مانگا اتنا سونا دیا اور بلال کو لا کے حضور کے قدموں میں رکھ کے آزاد کر۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق کے والد کو پتہ چلا نا کہ یہ غلاموں کو اور غریبوں کو اور یتیموں کو خرید کے آزاد کر رہا ہے اپنے مال سے، یہ اس وقت کاروبار کے لحاظ سے بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ مال خرچ کرتے تھے، مالداروں پر تو کمائی ہوتی تھی۔ تو ابوبکر کے والد نے، سیدنا ابوبکر صدیق کے والد نے ان کو جھڑکا کہ یہ تو کیا پاگلوں کی طرح اپنے مال کو غریبوں پہ لگا رہا ہے اور سارا یتیموں ان کے۔ آپ نے فرمایا ابا جی میں نے اس پہ کوئی دین احسان نہیں کیا، میں نے اپنے رب کے لیے اس پہ خرچہ کیا، میں نے اپنے رب کے لیے اور اپنے رسول کے لیے اس پہ خرچہ کیا ہے، میرا کوئی مطلب نہیں ہے اس سے، میرا کوئی احسان نہیں ہے یا کل مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے۔ تو اس وقت جبریل امین یہ دو آیتیں لے کے آئے، یا رسول اللہ یہ شخصیت ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ جو مال خرچ کر کے صرف اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اور ضرور اللہ ان سے خوش ہوگا۔ یہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ، ضرور اللہ ان سے، اب اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے ضرور خوش ہوگا، تو کوئی ہے جو ان کی رضا میں فرق ڈال سکے؟ اللہ پاک کرم فرمائے، ہمیں بھی ان کی غلامیاں عطا کرے، ہماری زندگیوں میں بھی کوئی ایسی چیز آ جائے کہ ہم جو کریں وہ اللہ کے لیے کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔